اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر نعیم اللہ ہے۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، آرتھوپیڈک اور اسپائن ڈیل کرتا ہوں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں، اور اپنی پرائیویٹ پریکٹس الشفا ہیلتھ کیئر کلینک ڈبگری میں کرتا ہوں۔ میرے جو اویئرنیس کمپین کے بارے میں یہ ویڈیو بھی ہے، اور یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہم جوڑوں کے درد یا ارتھرائٹس یا جوڑوں کی بیماریوں کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی آگاہی دینی ہے۔ کافی بڑا ٹاپک ہے اور بہت زیادہ وجوہات ہیں جوڑوں کے درد کی، لیکن جو بہت زیادہ کامن ہے اور جو ہماری کمیونٹی سوسائٹی میں بہت کامن ہے، اور لوگ اس پہ بڑا خرچہ بھی کرتے ہیں، بڑے پیسے لگتے ہیں اور ذہنی کوفت میں رہتے ہیں ساری عمر۔ اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ کیا ہے، اس میں جو کامن چیزیں ہیں یہ کیا ہے، آپ لوگ اس کا علاج کیا ہے، اور تاکہ تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، اور کچھ نہ کچھ آپ لوگ خود بھی مینیج کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو جوڑوں کی جو موسٹ کامن بیماری ہماری سوسائٹی میں ہے وہ آسٹیو ارتھرائٹس ہم اسے کہتے ہیں، جو کہ ڈیجنریٹیو ارتھرائٹس ہے، جو انفلیمیٹری نہیں ہے، جو جس طرح مطلب گھس جاتے ہیں جوڑ عمر کے ساتھ، جس طرح بال سفید ہو جاتے ہیں، جوڑ گھس جاتے ہیں۔ کامنلی ہمارے سوسائٹی میں نی جوائنٹس پہ جو گھٹنے ہیں اس میں یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ مختلف ٹرمز یوز ہوتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جوڑوں میں گیپ آ گیا ہے، کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں۔ وہ بیسیکلی مس نومر ہے، اس میں گیپ آتا نہیں ہے، گیپ کم ہو جاتا ہے۔ جو ہمیں ایکس رے پہ گیپ نظر آتا ہے وہ ایکچولی نرم ہڈی ہے جسے کارٹیلیج کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ وہ گھس جاتا ہے، اور وہ جوڑ جو ہے وہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ کھردرے رہ جاتے ہیں، اور اٹھنے بیٹھنے میں اور اس میں بندے کو تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ کا سہارا لینا ہوتا ہے، جس میں ہم پھر احتیاطیں سمجھاتے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے جو زیادہ کامن ہے وہ رومیٹائڈ ارتھرائٹس ہے۔ یہ انفلیمیٹری ہے، یہ سارے جوڑوں میں ہوتا ہے، اور اکثر جوڑوں میں ہوتا ہے، دو میں بھی ہو سکتا ہے، ایک میں بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگوں میں سارے جوڑوں میں اور فیملی میں رن کرتا ہے، لوگوں میں فیملیز میں آتا رہتا ہے۔ اس میں چھوٹے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے بچوں میں جسے ہم ایڈیوپیتھک ارتھرائٹس کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اکثر جو ہے وہ بڑے ایج میں اسپیشلی فیمیل میں زیادہ کامن ہے۔ میل میں بھی ہوتا ہے، اور میل میں بہت زیادہ ایگریسو بھی یوزولی ہوتا ہے، بلکہ فیمیل میں کامن جو ہے وہ فیمیل میں ہے۔ اور تیسری قسم ہے سیپٹک ارتھرائٹس جسے ہم کہتے ہیں، جو جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے اور جوڑوں میں پیپ بن جاتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ مطلب وہ امیجیٹ ٹریٹمنٹ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس کے ساتھ بندے کو بخار آتا ہے، اکثر ایک ہی جوڑ میں ہوتا ہے، کبھی کبھی جب پورے جراثیم پورے بدن میں آ جاتا ہے تو زیادہ جوڑوں میں بھی ہو جاتا ہے، یا امیونٹی کم ہو، مدافعت اپنی باڈی کی کم ہو تو اس میں بھی بہت سارے جوڑوں میں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ اس کو جلدی سے آپ نے اس کو آپریشن کرنا ہوتا ہے، اینٹی بایوٹک دینی ہوتی ہے کہ جوڑ اندر سے یہ جو جراثیم ہے یہ کانا لے بالکل، ورنہ اس کی جو نرم کارٹیلیج ہے وہ جراثیم اتنی جلدی کھا لیتے ہیں، اور جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ لیتی ہے، اور پھر پرماننٹ اس میں پرابلم رہ جاتا ہے۔ یوزولی ینگ لوگوں میں کامن ہے، یا پھر شوگر والے مریضوں میں، یا بوڑھے لوگوں میں جس میں امیونٹی کمزور ہوتی ہے۔ ابھی آسٹیوارتھرائٹس چونکہ زیادہ کامن بھی ہے، اور وہ بھی ہے، مطلب مسئلہ بھی سوسائٹی میں اس کا بہت زیادہ ہے، اور نارمل پاپولیشن میں بہت سارے لوگوں میں ایج کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں ینگ ایج میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ بوڑھے لوگوں میں ہوتا ہے۔ فیملی میں وہ بھی کامن ہے، مطلب فیملی میں جس لوگوں میں ہوتا ہے تو کامنلی فیملی میں آتا ہے۔ تو آسٹیوارتھرائٹس میں جو ہے وہ اس میں جوڑوں میں بالکل یہ گیپ کم پڑ جاتا ہے، اور ہڈیاں جو ہے وہ کھردری ہو جاتی ہے، بیکس بن جاتی ہے اس کی۔ اس میں جو ہے آپ نے مطلب وہ کوئی بیماری نہیں ہے ایکچولی، وہ جس طرح بال سفید ہوتے ہیں عمر کے ساتھ تو اسی طرح یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح گاڑی کے ٹائر گھس جاتا ہے، گاڑی کا ٹائر گھس جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انجن بھی خراب ہو گیا ہے، بس گاڑی کا ٹائر ہی گھسا ہے اور آپ نے اسی کا کیئر کرنا ہے، پہلے پنچر لگانے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بدلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہی ہے کہ جب تک دوائی سے گزارا ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے، اگر دوائی سے گزارا نہ ہو تو پھر آپ نے جوڑ بدلنے ہوتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیڑھا پن ہے اپنے گھٹنوں میں
تو وہ ایک سائڈ پہ پریشر زیادہ بڑھتا ہے، وہ گھس جاتا ہے، دوسرا سائڈ بچا ہوتا ہے، اس میں بھی پھر جوڑ بدلنے سے پہلے آپ اسٹیوٹمی ہم اسے کہتے ہیں، ہڈی کو سیدھا کرتے ہیں یا وزن دوسری سائڈ کے جوڑ پہ ڈال لیتے ہو، تو وہ چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے، وہ کرنے کے بعد پھر بندہ اس پہ 8-10 سال آرام سے گزار لیتے ہیں، بلکہ کافی لوگ کافی ٹائم اس پہ گزار لیتے ہیں۔ تو دوسری جو میرا جو مقصد یہ تھا اس ویڈیو سے کہ یہ جب یہ جوڑ گھس جاتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی سنگھ والے کے پاس جاتے ہیں، کبھی حجامے والے کے پاس جاتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس جو مشورہ دیتا ہے، تو وہ بیچارہ تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارے والی بات ہوتی ہے، جاتا رہتا ہے۔ اور ہر کوئی اپنے اپنے سوچ یا عقل یا اپنے بزنس کے مطابق اس کو بات کرتا ہے، تو وہ بیچارہ ایک تو پریشان رہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اور اس طرح ان کے تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو میں یہ بات صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جو آسٹیوارتھرائٹس ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، آپ نے دوائی کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ احتیاط کرنی ہوتی ہے، اپنے پیروں کے بل نہیں بیٹھنا ہوتا، آپ نے سر پہ بوجھ اٹھا کے گھومنا پھرنا نہیں ہوتا، آپ اپنی ضرورت کے مطابق گھومنا پھرنا کر سکتے ہیں۔ آپ اکثر کافی تکلیف میں لوگ ہوتے ہیں، اور فیملی اس پہ یہ زور لگاتی ہے کہ آپ واک کریں، آپ ایکسرسائز کریں، اور وہ جب کرتے ہیں تو تکلیف بڑھتا ہے، تو اس میں اپنی ضرورت کے مطابق گھومنا پھرنا ہوتا ہے۔ ورزش کے لیے اگر وہ سائیکلنگ کرے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، سائیکلنگ اس کے لیے اچھی ورزش ہوتی ہے۔ چلنا پھرنا جب وزن جوڑ پہ ہو اور جوڑ گھسا ہو، جس طرح ٹائر کمزور ہو اور آپ اس پہ وزن ڈالے تو ظاہر ہے ٹائر اور بھی خراب ہوتا ہے، تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اور یہ بس آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ ٹرکس کرنے ہیں، جس پوزیشن میں تکلیف ہے اس سے بچانا ہے۔ نماز کرسی پہ پڑھ سکتے ہیں، پھر سیدھے کر کے پڑھ سکتے ہیں، انگلش کا موڈ استعمال کرنا ہوتا ہے، ہاتھ میں چھڑی لینا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس میں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، وزن بہت جوڑوں پہ کم ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ سنت سارے نبیوں کی ثواب بھی ہوتا ہے جو آپ عصا یا چھڑی آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ تو یہ میرا مقصد تھا کہ یہ والی جو بیماری ہے، یہ جو آسٹیوارتھرائٹس ہم اسے کہتے ہیں، یہ بیماری نہیں ہے، آپ لوگ خود مینیج کریں، جب تک گزارا ہو تھوڑی بہت دوائی ساتھ لیں، جو کچھ ہے دوائیاں جن کی ہم وہ کرتے ہیں کہ جوڑوں کی طاقت کی ہوتی ہے کیا، اور گھسنا بند ہو جائے اور گزارا ہو جائے۔ باقی مختلف موڈیلٹیز ہیں، ہم اس میں انجیکشن لگاتے ہیں، ہیلگان کے انجیکشنز ہے، ابھی ایک نئی موڈیلٹی ہے جسے PRP کہتے ہیں، پلیٹلیٹ رچ پلازما انجیکشن، اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے، اس پہ بھی میری سٹڈیز ہے، اور اس میں 60% لوگوں کو 1 ایئر تک ریلیف مل جاتا ہے۔ اس پہ میں الگ سی ویڈیو بناؤں گا اور اس میں شو کروں گا آپ لوگوں کو، جن لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اور ہاں، کچھ جو میں نے اسٹڈی کی تھی، کافی لوگ میرے پاس واپس نہیں آئے، پتہ نہیں کہ ان کو کتنا فائدہ ہوا، اور کافیوں سے ہم نے فیڈ بیک لے لی ٹیلی فون پہ جو تھا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر یہ ویڈیو کوئی دیکھے تو اپنا ریویو دے دے گا یار اس کو فائدہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، کہ ہم آگے اس کو اسی طرح مینیج کرتے رہے۔ دوسری بات جو ہم رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی بات کر رہے تھے، وہ ساری جوڑوں کی بیماری ہے۔ صبح سویرے سارے جوڑ سٹفنس ہوتی ہے، اور جب تک دھوپ گرم نہ ہو کافی ٹائم تک، اس کی جو ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہاتھوں میں ڈیفارمیٹیز آ جاتی ہے، جوڑ خراب ہو جاتے ہیں، اس کے علاج ریگولر جاری رہنا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور دوائیاں اس کی مختلف ہیں، ہم تھوڑی سی دوائی پہ دیکھتے ہیں تو پھر دوائی بڑھاتے رہتے ہیں، اس کی دوائیاں جو ہے سخت ہے، پھر اس کے اپنے دوائیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے بھی دیکھنا ہوتا ہے، ان کے ٹیسٹ وغیرہ مہینے میں 1-2 میں ضرور کرنے ہوتے ہیں، اور ساتھ اس کی کمپلیکیشن دیکھتے ہیں کہ پیپڑوں پہ اثر تو نہیں ہوا ہے، یا باقی جو سسٹمز ہے اس کو، دل کو یا ان چیزوں کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا، تو لیکن اس کا علاج جاری رکھنا ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ بیچ میں چھوڑ دے، یا چھوڑیں گے تو علاج کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جوڑ خراب نہ ہو، آپ کی لائف کوالٹی اچھی ہو، آپ وقت اچھی طرح گزار سکیں۔ اور تیسری جو چیز جو سیپٹک آرتھرائٹس کی میں بات کر رہا تھا، وہ امیجیٹ اٹینشن مانگتی ہے، وہ بچوں میں یوزولی چھوٹے بچوں میں ہو جاتا ہے، اور پھر اگر آپ اس کا علاج نہیں کر پا لیتے، وقت پہ اپنے ڈاکٹر کے پاس نہیں چلے جاتے، یا صحیح ٹائم پہ وہ ڈائیگنوز نہیں ہو جاتا، اور ایک دفعہ اس کی جو نرم کارٹیلیج وہ جراثیم یا پیپ وغیرہ ڈیمیج کر دیتا ہے، تو وہ پھر ساری عمر وہ بچہ یا جو بھی ہوتا ہے وہ پھر اسی جوڑ پہ معذور ہو جاتا ہے، تو وہ امیڈیٹلی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، اور اس کی اکثر اگر پس بنا ہے تو فوراً آپریشن ہوتی ہے، اور جائنٹ کو اندر سے دھونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اپنا بڑا خیال رکھیے گا، اور اللہ آپ لوگوں سے ایسے راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔